السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ نئے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آیا ہوں عالمگیر بادشاہ کی سب سے بڑی بیٹی زیب النساء کے مقبرہ پر۔ یہ مقبرہ چوک چبرجی سے تھوڑا سا آگے آئیں، اسی ملتان روڈ پر واقع ہے۔ تو چلیے میرے ساتھ، آج میں آپ کو اس مقبرہ کی اور زیب النساء کے بارے میں آپ کو ساری ہسٹریز بتاؤں گا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ زیب النساء عالمگیر بادشاہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ زیب النساء اپنے والد عالمگیر سے انتہائی مختلف طبیعت کی مالک تھی۔ زیب النساء حافظ قرآن بھی تھیں، زیب النساء شاعر بھی تھیں اور ان کو صوفی ازم کے ساتھ بھی کافی لگاؤ تھا۔ زیب النساء اپنے چچا دارا شکوہ کی بہت زیادہ قریبی تھیں، مگر یہ اورنگزیب کو بالکل پسند نہ تھا۔ زیب النساء لاہور کے گورنر عاقل خان کی محبت میں گرفتار تھیں۔ عاقل خان بھی شعر و شاعری سے کافی لگاؤ رکھتے تھے اور زیب النساء بھی شعر و شاعری سے کافی لگاؤ رکھا کرتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ عاقل خان نے زیب النساء کو چھت پر دیکھا تو اسی طرح بات شعر و شاعری سے ہوتی ہوئی محبت تک جا پہنچی۔ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ ایک بہت وسیع پیمانے کا باغ ہوا کرتا تھا اور عاقل خان اور زیب النساء اسی باغ میں ملا کرتے تھے، لیکن یہ بات عالمگیر اورنگزیب بادشاہ کو بالکل ناگوار گزرتی تھی۔ کچھ تاریخ لکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ عالمگیر کو عاقل خان بالکل پسند نہ تھا، اور کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ عالمگیر نے عاقل خان کو دلی میں بلایا تھا ملنے کے لیے، تو عاقل خان ڈر گئے کہ مجھے یہ دلی میں بلا کر مروا دیں گے، تو اس وجہ سے عاقل خان وہاں گئے ہی نہیں۔ اور ایک اور تاریخ دان نے لکھا کہ عالمگیر اورنگزیب نے زیب النساء کے فیونسی یعنی کہ منگیتر کو پہلے مروا دیا اور بعد میں جلا دیا تھا، وہ بھی زیب النساء کے بالکل سامنے، لیکن اس جلنے والے شخص کا نام اور پتہ آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ اس مقبرہ کو لے کر بھی دو کہانیاں ہیں۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ زیب النساء دلی شہر کے سلیم گڑھ قلعہ میں فوت ہوئیں اور ان کا مقبرہ کابلی گیٹ کے سامنے ہے، لیکن جب برٹش دور میں ریلوے ٹریک پر کام ہوا تو ان کے مقبرے کو شفٹ کیا گیا اکبر بادشاہ کے مقبرہ میں، جو کہ آگرہ میں واقع ہے۔ لیکن کچھ ہسٹری لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ زیب النساء کا یہ اپنا باغ تھا، اس لیے ان کو اپنے باغ میں ہی دفنایا گیا تھا۔ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس قبر میں کون دفن ہے اور یہ کس کا مقبرہ ہے۔ زیب النساء کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب وہ عاقل خان سے بچھڑ گئی تھیں تو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت لوگوں کی فلاح و بہبود اور چیریٹی میں گزارا تھا۔ انہوں نے ایک ایسی جگہ مختص کر دی جہاں پر غریبوں کے لیے کھانا بنایا جاتا تھا، اور تاریخ دان یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ غریبوں سے پوچھا کرتی تھیں کہ کھانے میں کیا بنایا جائے تو وہ لکھ کر دیتے تھے، تو اگلے دن وہی ان کے لیے بنایا جاتا تھا۔ زیب النساء 1702 میں وفات پا گئیں، لیکن ان کی لکھی گئی شعر و شاعری بہت مقبول ہوئی۔ اس بلڈنگ کا آرکیٹیکچر کتنا خوبصورت ترین بنایا گیا ہے۔ آج اس مقبرہ کے ارد گرد جب دیکھتے ہیں تو لوگوں کی بلڈنگز اور لوگوں نے جو گھر بنائے ہیں، اس بات کو یقین ہی نہیں آتا کہ اس جگہ پر کسی دور میں باغ ہوا کرتا تھا، اور باغ بھی وہ جو میلوں میں پھیلا ہوا تھا۔ زیب النساء مغلیہ خاندان کی ایک ایسی با کمال خاتون تھی، نہ تو مغلیہ سلطنت میں حاکم رہیں اور نہ ہی اعلیٰ عہدوں پر قبضہ کیا، لیکن پھر بھی نیک نامی اور شہرت ایسی جو مغلیہ سلطنت کے تمام شہزادے شہزادیوں کو کسی کو میسر نہ ہو سکی۔ زیب النساء انتہائی حسین و جمیل، دراز قد، حسن کا پیکر تھی، جن کی تاریخ ہر ہندوستانی تاریخ دان نے کی، لیکن اس کی سیرت اور علم و ادب میں برتری کا اعتراف تو برطانیہ کے قلمدانوں نے بھی کیا۔ زیب النساء نے 64 سال کی عمر پائی، لیکن ان کی شادی نہ ہو سکی۔ زیب النساء بیگم کو 4 لاکھ روپے سالانہ وظیفہ ملا کرتا تھا، جسے وہ اپنی علم و ادب اور لوگوں کی فلاح کے لیے خرچ کر دیا کرتی تھی۔ مخلوق خدا کی خدمت کا یہ راز تب افشا ہوا جب ان کے والد اورنگزیب نے ان کو قید کروا دیا اور پھر وظیفہ بھی بند ہو گیا۔ تب ایسے ہزاروں لوگ جو زیب النساء کے در سے اپنی آسانیاں لینے کے لیے آتے تھے، وہ در بدر ہو گئے۔
زیب النساء کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا حافظہ عطا کر رکھا تھا۔ انہوں نے 3 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک ختم کر دیا تھا اور 10 سال کی عمر میں اللہ کی عطا سے انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، جس میں کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں حفظ کر چکی تھیں۔ زیب النساء فارسی کی بہت بڑی شاعرہ تھیں، لیکن اورنگزیب کے مزاج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو یہ شعر و شاعری بالکل پسند نہ تھی۔ عالمگیر کو ایک مذہبی بلکہ کٹر مذہبی سمجھا جاتا تھا، جو ایسی چیزوں کو بالکل پسند نہ کرتا تھا۔ لیکن کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی محفلوں میں کبھی کبھار شعر و شاعری اور گفت و نشین کر لیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کو شعر و شاعری اور اس قسم کی چیزیں پسند نہ تھیں۔ اور زیب النساء بھی اپنے والد کے سامنے شعر و شاعری کرنے اور اس قسم کی باتوں سے گریز کیا کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیب النساء کی وفات کے بعد کچھ قلمدانوں نے ان کے لکھے گئے کلام کو، جو کہ پہلے ہی محفوظ کیا گیا تھا اور بعد میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ زیب النساء کی شعر و شاعری کا مدار زیادہ تر عشق حقیقی ہوا کرتا تھا۔ زیب النساء کو تعلیم و تعلم سے اتنا لگاؤ تھا کہ اپنے والد سے ملنے والے تحائف اور وظائف وہ تعلیم و تعلم پر خرچ کر دیا کرتی تھی۔ زیب النساء کے لیے مشکل وقت تب شروع ہوا جب اس کا اپنا ہی بھائی اس کے والد کے ساتھ دشمنی پر اتر آیا۔ مغلیہ دور کے عجیب و غریب واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ بھائی، بیٹا، باپ سب آپس میں لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت میں ملوث رہے ہیں۔ باپ اور بھائی کی لڑائی میں زیب النساء نے اپنے بھائی کے ساتھ تعلق بالکل ختم نہ کیا اور دونوں بہن بھائیوں کے درمیان خط و کتابت جاری رہی۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ سلامت کو ان خطوط کا علم ہوا اور بادشاہ کو پتہ چلا کہ میری بیٹی زیب النساء اپنے باغی بھائی کے ساتھ رابطے میں ہے۔ عالمگیر بادشاہ اس بات پر بہت ناراض ہوا اور اس نے زیب النساء کو دہلی کے قلعہ میں قید کروا دیا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ اسی قید و بند میں زیب النساء کا انتقال ہو گیا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زیب النساء کی میت کو لاہور شفٹ کر دیا گیا ہو اور اسے اس کے اپنے گھر میں دفن کر دیا گیا ہو۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔